السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ نشست میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اور قیامت کے وقوع اور قیامت کے ثبوت اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا، اور یہ بھی کہ قیامت کی وہ ہولناکیاں سب کے لیے نہیں ہوں گی، بلا شبہ اللہ رب العزت کے کچھ مقرب اور خاص بندے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا، اور انہی مقربین کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو بھی اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک چیز مالک یوم الدین میں بطور خاص آج اس کو بیان کر کے سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کے تعلق سے گفتگو شروع ہوگی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العزت تو آج بھی ساری کائنات کا مالک ہے، پھر اس نے قیامت کے دن کی تخصیص کیوں فرمائی؟ کیا صرف وہ قیامت ہی کے دن کا مالک ہے، یا آج کائنات کا وہ مالک نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جب سے یہ کائنات کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، تب سے وہ اس کائنات کا مالک ہے، اور جب تک یہ کائنات رہے گی وہ مالک رہے گا۔ تو وہ ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو آج وہ مالک نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ دنیا میں بسا اوقات اللہ رب العزت دوسرے لوگوں کو بھی ملکیت عطا فرما دیتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ خود نمرود کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، الم تر الی الذی حاج فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا تم نے اس کو نہ دیکھا جس نے اللہ رب العزت کے بارے میں حجت کی، اس پر کہ اس کو اللہ رب العزت نے سلطنت، بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں انسانوں کو بھی بسا اوقات بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ چیزوں کا مالک انسانوں کو بھی بنا دیا کرتا ہے۔ تو آج بھی وہ بلا شبہ ساری کائنات کا مالک ہے، لیکن آج کچھ مجازی مالک بھی ہیں جو اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کچھ مجازی بادشاہ بھی ہیں جو اپنی بادشاہت، اپنی حکومت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کی ملکیت نہیں رہ جائے گی، سب کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور سب کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس دن صرف اور صرف
بادشاہ حقیقی اور مالک حقیقی اللہ رب العزت کی جلوہ گری ہوگی، وہی مالک حقیقی اور وہی بادشاہ حقیقی، بادشاہ مطلق اس دن جلوہ فرما ہوگا۔ تو اس دن کسی کی ملکیت نہیں رہ جائے گی اور نہ ہی کسی کی بادشاہت رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن کوئی شخص مالک نہ ہوگا۔ وہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے جس دن کوئی بھی شخص بادشاہ نہ ہوگا، کسی کے پاس بھی بادشاہت نہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بطور خاص قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر فرمایا، حالانکہ وہ آج بھی ہم سب کا مالک ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 بہت اہم ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ اہم ہے کہ اس سے پہلی جو 3 آیتیں تھیں وہ اللہ رب العزت کے لیے تھیں۔ اللہ رب العزت کی صفات کا ان آیات میں تذکرہ ہوا، اور یہ جو چوتھی آیت ہے اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں ان آیتوں میں بندوں کی صفات کا ذکر ہے، اور یہ اخیر کی 3 آیتیں بندوں کے لیے ہیں۔ یہ چوتھی آیت جو سورہ فاتحہ کی ہے یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا بھی تذکرہ کیا اور اپنے بندوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اور حدیث پاک کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرے لیے ہے، بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ فرماتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ تو یہ چوتھی آیت رب اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اس میں رب کا بھی تذکرہ ہے اور بندے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ آیت بہت اہم ہے۔ ایک دوسرے لحاظ سے بھی یہ چوتھی آیت بہت اہم ہے کیونکہ انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد خالق کائنات نے بیان فرمایا وہ یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اس میں انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور اس چوتھی آیت میں عبادت ہی کا ذکر ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا جو مقصد اصلی ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے، اور چونکہ یہ آیت بالکل سینٹر میں ہے، بیچ میں ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ آیت بہت اہم ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی جو چوتھی آیت بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ اس پر 2 نشستوں میں مکمل گفتگو ہو پائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے بندہ اپنے رب کے فضائل، اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کر رہا تھا اور غائب کے صیغے سے کر رہا تھا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے، رحم فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ غائب کے صیغے سے بندہ اپنے رب کا ذکر کر رہا تھا، اور تعریف و توصیف میں اصل یہی ہے کہ کسی کی موجودگی میں اس کی تعریف نہ کی جائے بلکہ اس کے عدم موجودگی میں اس کی تعریف کی جائے۔ تو بندہ جب اپنے رب کی تعریف و توصیف کر رہا تھا تو غائب کے صیغوں کا استعمال کر رہا تھا، اور اب بندہ اپنی عبادت کا تذکرہ کر رہا ہے تو پھر غائب کے صیغے سے ہٹ کر کے مخاطب کا صیغہ لاتا ہے اور اللہ رب العزت سے یہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو ابھی تک غائب کے صیغے سے اللہ رب العزت کے تعریف و توصیف بندہ بیان کر رہا تھا، اور اب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو یہ عبادت کی اصل یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کو بالکل موجود مان کر کے اس کی عبادت کی جائے، اسے حاضر مان کر کے اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو بندہ ابھی تک اپنے رب کی تعریف و توصیف غائب کے صیغے سے کر رہا تھا، اور اب جب کہ عبادت کا وقت آیا تو اب بندہ کہہ رہا ہے کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو اب چونکہ عبادت کا ذکر ہے جو انسان کی تخلیق کا مقصد اصلی ہے، اس لیے بندہ اب مکمل طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو چکا ہے اور ساری کائنات کو بھول چکا ہے اور مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات میں فنا کرنے کے مقام میں ہے، تو بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں مخاطب کا صیغہ لایا گیا، غائب کے صیغے سے التفات کر کے مخاطب کا صیغہ اس لیے یہاں پر لایا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ اس طرح عرض کرتا ایاک اعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، چونکہ عبادت بندہ تنہا کرتا ہے بسا اوقات، بلکہ اکثر و بیشتر عبادت تنہا کرتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ کہتا میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن یہ نہ کہہ کر کے بندہ کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بہت فرق ہے۔ جب انسان کہتا ہے میں نے یہ کام کیا تو گویا اس نے تنہا اس کام کو کیا، اور جب کہتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے مل کر کے اس کام کو کیا۔ تو بندہ کہہ رہا ہے اے مولا میں صرف تنہا تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تنہا تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں بلکہ مجھ جیسے بہت سے لوگ تیری عبادت و بندگی میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ ساری کائنات تیری عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور انہی عابدین میں سے ایک ادنا سا چھوٹا سا عابد میں بھی ہوں، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو پھر اس میں واحد متکلم کا صیغہ ہوتا اور دوسرے لوگ شامل نہ ہوتے، اور جب دوسرے لوگ شامل نہ ہوتے تو بسا اوقات ہوتا یہ ہے جمع کا صیغہ اس لیے بھی لایا گیا، اور بندہ اس طرح اس لیے بھی عرض کرتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بندے کی اپنی عبادت میں کوئی کمی رہ جائے، بندے کی اپنی عبادت میں کوئی کمی رہ جائے، اور اس کمی کی وجہ سے اس کی یہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ لیکن جب یہ کہے گا بندہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کئی لوگ مل کر کے تیری عبادت کر رہے ہیں، تو ممکن ہے اس بندے کی عبادت میں تو کوئی کمی ہو، لیکن اور اللہ کے جو بندے عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادتیں کامل ہوں گی، ان کی عبادتیں اعلیٰ درجے کی ہوں گی، اور ان کی عبادتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لائق ہوں گی۔ تو جب ان کی عبادتیں مقبول ہونے کے لائق ہوں گی اور انہی کی عبادات کے ساتھ یہ بندہ اپنی عبادت کو بھی ملائے گا کہ اے مولا ہم بھی ان کے ساتھ تیری عبادت کر رہے ہیں، تو اگرچہ بندے کی اس کی عبادت میں کچھ کمی ہے، لیکن جن کی عبادتیں اعلیٰ ہیں، بالکل کامل ہیں، ان کی عبادات کے صدقے میں اس بندے کی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھی یہ جمع کا صیغہ لایا گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح اگر کہا جاتا تو ہماری عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جاتی، اور یہ تو شیطان کا طریقہ ہے۔ میں جو ہے، اور میں کی شروعات بھی ابلیس لعین سے ہی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو ان کی تعظیم کے لیے ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری کی اور سجدے میں گر گئے۔ شیطان لعین اس نے نہ تو سجدہ کیا، اور جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا تو اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ میں کا جو لفظ ہے اس کی شروعات بھی شیطان لعین سے ہوئی۔ انانیت بالکل ہی اچھی چیز نہیں ہے، یہ جو میں ہوتی ہے اور انانیت ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے، اور یہ چیز اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں، اور اس کی شروعات بھی شیطان سے ہوئی۔ تو انانیت کو ختم کرنے کے لیے، بندے کی انا کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے غرور اور تکبر کو ختم کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ مولا میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، میں تیری عبادت کیا کر سکتا ہوں، مجھ جیسے جانے کتنے عابدین تیری عبادت اور ریاضت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر بندہ کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس میں غرور اور تکبر کا بھی شائبہ پایا جا سکتا تھا کہ میں ہی تیری عبادت کر رہا ہوں، میرے سوا کوئی کر ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن جب بندے نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو گویا بندہ یوں عرض کر رہا ہے کہ اے مولا کائنات میں صرف میں ہی تیری عبادت نہیں بلکہ ساری کائنات تیری عبادت کر رہی ہے، اور میری عبادت میں اگرچہ کچھ کمیاں رہ جائیں گی، لیکن یہ جو تیرے مقربین ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، ان کی عبادات کے صدقے میں تو میری عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ تو اس لیے بندہ کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے، اس طرح بھی اس آیت کو لایا جا سکتا تھا نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ نہ لا کر کے یہ انداز اپنایا گیا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔
ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ تو اگر اس طرح لایا جاتا نعبدک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو بندہ اپنا ذکر پہلے کرتا، لفظ ہم یہ پہلے زبان سے نکلتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو بندہ اپنا ذکر پہلے کرتا اور رب کا ذکر بعد میں کرتا۔ اور جب اس طرح کہا کہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، تو رب کا ذکر پہلے کر رہا ہے اور اپنا ذکر بعد میں کر رہا ہے، اور اپنی عبادت کا ذکر بھی بندہ بعد میں کر رہا ہے۔ اور یہی تو ہے ہی، اور یہ واقعے کے مطابق ہے۔ رب کی ذات پہلے سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بندہ حادث ہے، یہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا، تو بندہ یہ بعد میں ہے، رب کی ذات پہلے ہے۔ تو رب کی ذات جس طرح پہلے سے ہے، اس کی ذات کا تذکرہ بھی پہلے ہونا چاہیے، اور بندہ بعد میں ہے، بندے کی عبادتیں بعد میں ہیں، تو بندے کو اپنا ذکر اور اپنی عبادت کا ذکر بھی بعد میں ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ طریقہ اپنایا گیا کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں ہم۔ تو اس لیے بھی یہ انداز اپنایا گیا تاکہ یہ واقعے کے بالکل مطابق ہو جائے کہ جس طرح رب کی ذات پہلے ہے، اسی طرح رب کی ذات کا تذکرہ بھی پہلے ہوگا، اور جس طرح بندہ بعد میں ہے اور بندے کی عبادتیں بعد میں ہیں، اس لیے بندہ اپنا ذکر اور اپنی عبادات کا ذکر بھی بعد میں کرے۔ تو اس لیے یہ انداز اپنایا گیا۔ اور دیکھیے ایاک نعبد میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو بالکل حصر کر دیا گیا کہ اے مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیرے علاوہ اور کسی کی بھی ہم عبادت و بندگی نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم اور کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے ہیں، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم اور کسی کو مستعان حقیقی نہیں سمجھتے ہیں، تیرے علاوہ ہم اور کسی سے حقیقتاً مدد نہیں مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو اس آیت کریمہ میں ہم بندوں کو اپنی عبادات کا جو حکم دیا، اس کا جو بیان کا جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا، وہ یہ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کہ تم رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ بالکل جب ہم عبادت کا قصد کریں، جب بندہ اپنی عبادت کا ذکر کر رہا ہے تو پہلے رب کی ذات کا تصور کر رہا ہے کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پہلے رب کی ذات کا تصور کر رہا ہے، پھر اپنی عبادات کا ذکر کر رہا ہے۔ تو پہلے ہی اگر اپنی عبادات کا ذکر کرتا اور رب کی ذات کا تصور نہ کرتا تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہ ہوتا۔ اس لیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اپنی عبادات کو کرنے کے لیے پہلے رب کی ذات کا تصور کرتا ہے اور پھر اپنی عبادات کو بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ طریقہ اپنایا گیا کہ بندہ پہلے رب کی ذات کا تصور کرے اور پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اس کی عبادت و بندگی میں اپنے آپ کو لگائے۔ تو اس طرح عبادت و بندگی کرنے کا پھر لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بندہ جب یہ تصور کر لے اپنی عبادات میں کہ میں اپنے رب کا مشاہدہ کر رہا ہوں یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کی عبادت میں تو لگا ہوا ہوں، اپنے بدن کو تو میں نے اس کی عبادت و ریاضت میں لگا دیا ہے، لیکن کیا میرا دل بھی اسی کی عبادت و بندگی میں لگا ہوا ہے؟ کیا میرے دل میں بھی اسی کے جلوے کی جلوہ گری ہے، یا میرے دل میں میرے دل میں کوئی دوسری صورت گھوم رہی ہے؟ مثلا زبان سے تو نکل رہا ہے کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں تصویریں دوسروں کی گردش کر رہی ہیں، ہمارا دل بازاروں میں گھوم رہا ہے یا دوسرے کاموں میں لگا ہے، تو ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اے مولا تیری ہی عبادت کر رہے ہیں ہم، اور ہمارے دل میں صورت دوسرے کی گردش کر رہی ہوتی تو اس طرح عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ تو جس طرح ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں ہم، اس وقت مکمل طریقے سے بندے کو رب کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور اپنے دل کو مکمل طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگا لینا چاہیے، اور دنیا کی فکروں سے اپنے آپ کو بالکل پاک و صاف کر لینا چاہیے تاکہ عبادت میں بالکل خلوص اور خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے بھی یہ انداز اپنایا گیا کہ اے میرے بندے جس طرح تو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تو اس وقت اپنے دل کو بھی میری ہی طرف متوجہ رکھا کر، ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو کہہ رہا ہو کہ اے مولا تیری ہی عبادت کر رہے ہیں ہم، اور دل میں تیرے دنیا اور دنیا کی بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہوں۔ تو اس طرح اگر تو عبادت کرے گا تو عبادت میں تجھے لذت نہیں ملے گی اور عبادت میں تجھے مزہ نہیں آئے گا، اور ایسی عبادت قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو اے میرے بندے تو یہ انداز اپنا کہ پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے،
اپنے آپ کو مکمل طریقے سے میرے حوالے کر دے اور پھر میری عبادت و بندگی کر۔ اس طرح اگر تو انداز اپنائے گا تو یقیناً تجھے عبادت میں لطف ملے گا، مزہ آئے گا اور لذت آئے گی، اور کسی بھی طرح کی پریشانی کا تجھے احساس نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی عبادت ایک ایسی چیز ہے، ہم اور آپ تو چونکہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اس لیے ہمیں بڑی مشقت بھرا یہ کام نظر آتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بمشکل اپنے بدن کو عبادت میں لگا بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی دنیاوی چیزیں ہیں جن کا احساس ہمیں رہتا ہے۔ بہت سی بڑی بڑی چیزوں کو تو چھوڑیے، ایک ہلکا سا مچھر بھی اگر ہمارے بدن پہ کہیں بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں اس کا بھی احساس ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے صحابہ کرام عبادات میں کس طرح محو ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بدن کے کسی حصے میں ایسا زخم ہو گیا تھا کہ اسے کاٹنے کی ضرورت تھی، اور اس زمانے میں اتنے وسائل تو نہیں تھے کہ ایسے ہی اس حصے کو کاٹ دیا جاتا، بڑا شدید درد ہوتا۔ تو لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے بدن کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے تاکہ آپ کو درد کا احساس نہ ہو۔ چنانچہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے لگے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں مکمل طریقے سے لگا دیا، آپ کا وہ عضو کاٹ دیا گیا اور آپ کو احساس تک نہ ہوا۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری عبادتیں کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ ہلکی سی کھجلاہٹ ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، اور یہ ہے صحابہ کرام، یہ اللہ والے اس طرح اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے بدن کے کسی حصے کو کاٹ دیا جائے پھر بھی انہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اگر انہیں عبادت کے دوران تیروں سے چھلنی کیا جاتا رہے پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اس طرح عبادت میں لگا دیا کرتے تھے کہ دنیاوی مشقتوں سے بالکل محفوظ و مامون ہو جایا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے بہت زیادہ اذیتیں ملیں، اور بطور خاص ان کی زبانوں سے۔ کبھی وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کا استہزاء کرتے اور طرح طرح کے جملے آپ پر کسا کرتے تھے جس سے آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ محبوب ان کی باتوں سے آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کا دل جو تنگ ہو رہا ہے ان کی باتیں سن سن کر کے، تو اے محبوب ایسا نہ سمجھے کہ ہمیں خبر نہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوا جا رہا ہے ان کی باتوں سے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی پاکی بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ ریز سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی یہی حکم دیا کہ اے محبوب اگر ان کی پریشانیوں سے آپ کا دل تنگ ہوا جا رہا ہے اور آپ غمگین ہو رہے ہیں، رنجیدہ ہو رہے ہیں، تو اس کا مداوع یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میری عبادت و بندگی میں لگا دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو میری عبادت و بندگی میں لگا دیں گے تو آپ تو چونکہ عبد کامل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی عبد کامل ہے، کامل عبدیت عبودیت کا کامل حق آپ نے ہی ادا کیا ہے، تو آپ عبد کامل ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ جب اپنے آپ کو میری عبادت میں لگا دیں گے تو بالکل آپ اس انداز سے عبادت کریں گے گویا آپ میرا مشاہدہ کر رہے ہوں، اور آپ اگر اپنی یہ حالت پیدا کر لیں گے تو دنیا کی ساری تکلیفیں، سارے رنج اور سارے غم آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رنج و غم دور ہو جایا کرتے ہیں، لیکن آج کل ہم انسانوں کا معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ ہمارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں اور اگر ہم الجھنوں میں گھرے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عبادات سے دور کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی مجھ پر مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اب اس پریشانی میں عبادت کیسے کروں، میرا تو من ہی نہیں لگے گا، اور ہم گویا یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس پریشانی کی وجہ سے مجھ پر سے عبادت ساقط ہو گئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ آ جائے، ہم اگر پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو عبادات سے جتنا دور رہیں گے مصیبتیں اتنا ہمارے قریب آئیں گی۔ یہ الگ بات ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، بسا اوقات کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں ہم انہیں پہچان لیتے ہیں، کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں ہم انہیں پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی ہے،
اور بسا اوقات کچھ پریشانیاں کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم پہچان نہیں پاتے، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی مصیبت ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، حالانکہ پریشانیاں اور مصائب و آلام ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم عبادات سے اگر اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں تو اگرچہ ہمیں مصیبتیں نظر نہ آ رہی ہوں، پریشانیاں نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن ہم مصائب و آلام کے ارد گرد ہیں، مصائب و آلام چاروں طرف سے ہمیں اور آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور جس دن یہ ہمیں نظر آئیں گی اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور پھر اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو عبادات سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلیں ختم ہوتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو عبادات میں بطور خاص جب پریشانیوں کا عالم ہو، مصیبتوں کا عالم ہو، ایسے عالم میں تو اور زیادہ ہمیں اور آپ کو عبادات میں لگنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رنج و غم دور ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر عبادت میں ہوتا تو یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اور جس کی مرضی کے بغیر کائنات میں بالکل حرکت ہی نہیں ہوتی، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے، تو بندہ جب اپنے آپ کو اسی ذات کے حوالے کر دے گا تو بلا شبہ یہ پریشانیاں بھی اگر وہ چاہے وہ نہ چاہے تو یہ پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی۔ تو بندہ جب اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے گا اور ان مصیبتوں سے بچنے کی دعا اپنے مولا سے کرے گا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، عبادت و بندگی کرے گا، پھر اس کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ اے مولا مجھے ان مصیبتوں سے اور دنیا کی تمام مصیبتوں سے بچا لے، تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو تمام مصیبتوں سے بچا لے گا۔ تو پریشانیاں بسا اوقات ہمیں نظر تو نہیں آتی ہیں لیکن ہمیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، تو ہمیں اگر پریشانیوں سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو عبادات میں لگانا ہوگا۔ اور یہ پریشانیاں مصیبتیں آج اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ کسی نہ کسی وقت ہمیں نظر یقیناً آئیں گی، اور جب یہ نظر آئیں گی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ دشمن ہمیشہ سامنے سے حملہ آور نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات دشمن چھپا رہتا ہے، اور جب اسے موقع مکمل طریقے سے مل جاتا ہے تو آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں مصیبتیں بھی بسا اوقات بالکل کھل کر کے نہیں آتی ہیں، اور جب انہیں مکمل طریقے سے موقع میسر آ جاتا ہے تب یہ کھل کر کے آ جاتی ہیں، اور پھر ایسے وقت میں ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو ہم یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آج ہم پریشانیوں میں نہیں گھرے ہوئے ہیں تو ہم رب کی عبادت نہ کریں، بلکہ عبادات سے جتنی دوری ہم بنائیں گے ہم مصیبتوں کے اتنا ہی قریب اور قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو پہلے میرا تصور کر، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور پھر عبادت میں لگ جا، اور جب اس طرح تو عبادت و ریاضت میں لگ جائے گا تو یقیناً تیری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک چیز اور ہے، بزرگان دین بطور خاص صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ان کی بھی عبادتیں ہوتی ہیں، عبادتیں ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، لیکن فرق ہے ان کی اور ہماری عبادات میں۔ یہ جب عبادت کرتے ہیں تو جہنم کے خوف سے نہیں اور جنت کے لالچ میں نہیں، بلکہ ان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ تو جنت سے حصول جنت کے لیے اور نہ ہی جہنم سے بچنے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اور اس آیت میں یہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ اے بندے تو میری عبادت کر، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پہلے رب کی ذات کا تصور ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، حصول جنت کے لیے نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ چیز اگر میسر ہو جائے، یہ چیز اگر حاصل ہو جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر رب اپنے اس بندے کو، جس بندے سے رب راضی ہو، اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا، اسے جنت میں ہی بھیجے گا۔ لیکن مقصد اصلی جو عبادت کا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے محمود غزنوی کا کہ انہوں نے اپنے غلاموں سے ایک مرتبہ کہا کہ یہاں پر جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے سامان، بہت سی نعمتیں رکھی ہوئی تھیں، کہ یہاں پر جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہو جائے گی۔ بہت سے خدام تھے، بہت سے نوکر اور غلام تھے، جس کے سامنے جو چیز آئی، جس کو جو چیز اچھی لگی اس نے اس چیز پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہی میں سے ایک بڑا عقل مند غلام تھا، اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھ کر کے بادشاہ کے سر پہ جا کر کے ہاتھ رکھ دیا۔ سب کو تعجب ہوا اور بادشاہ کو بھی تعجب ہوا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ ہر شخص نے تو ایسی چیز پر ہاتھ رکھا جو چیز اسے پسند تھی، اسے اچھی لگ رہی تھی، اور تم نے تو میرے ہی سر پہ آ کر کے ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس غلام نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا ہے اسے وہی چیز ملے گی، دوسری چیز نہیں ملے گی۔ اور میں نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، مجھے بادشاہ مل گیا، اور جب مجھے بادشاہ مل گیا تو پھر ساری چیزیں میری ہو گئیں۔
تو ایسے ہی بندہ اگر جنت سے حصول جنت کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، بلا شبہ اللہ رب العزت بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا، لیکن حصول جنت کے لیے اگر یہ عبادت کر رہا ہے تو یہ جنت کب ملے گی؟ قیامت کے قائم ہونے کے بعد۔ ایسے ہی جہنم سے بچنے کے لیے اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کا ثمرہ ظاہر کب ہوگا؟ قیامت کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی۔ تو قیامت کے بعد ہی ظاہر ہوگا کہ بندے کی عبادت کامیاب ہوئی یا نہیں۔ جنت کے حصول جنت کے لیے عبادت کر رہا تھا تو جنت حاصل ہوئی کہ نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا تھا تو جہنم سے یہ بچ پایا یا نہیں، یہ قیامت کے بعد ہی ظاہر ہو پائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر بندہ عبادت کرتا ہے صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے، تو یہ دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رضا اس بندے کے لیے ظاہر فرما دیتا ہے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو رب کی رضا دنیا میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اسی زندگی میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جنت اس دنیا میں اور اس زندگی میں نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جو چیز اس دنیا میں اور اس زندگی میں حاصل کی جا سکتی ہے بندے کو اسی کے لیے فکر کرنی چاہیے اور اسی کے لیے عبادت و بندگی کرنی چاہیے۔ تو بزرگان دین کا تو یہی طریقہ تھا کہ یہ جب عبادت کرتے تھے تو مقصود صرف اور صرف رب کی رضا ہوا کرتی تھی اور ان کا کچھ مقصود ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو صرف رضائے الہی کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ یقیناً رضائے الہی اگر حاصل ہو گئی تو پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آسائشیں آنے لگیں گی۔ تو رب کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا، اور جن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور اگر رب کی رضا کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے تو اس کا نہ تو حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا ثمرہ اس دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ تو بندے کی عبادت صرف اور صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح بندے کو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں لگا دینا چاہیے۔ یقیناً اگر اس طرح اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں لگائے گا تو اس کا ثمرہ دنیا میں ہی ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت غنی ہے، اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں بلا شبہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر بندوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا کہ اے میرے بندو تم میری عبادت کرو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کا کچھ نقصان ہو جائے گا۔ ہم رب کی عبادت کر کے رب کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اس کی نافرمانی کر کے اس کا نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم عبادت کر کے اپنا فائدہ پہنچائیں گے اور رب کی نافرمانی کر کے ہم اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نفع و نقصان سے بالکل پاک و صاف ہے۔ ہم بندوں کی کیا حیثیت کہ ہم رب کو کچھ فائدہ پہنچائیں یا اسے کچھ نقصان پہنچائیں؟ ہماری یہ حیثیت ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو کچھ نفع یا نقصان پہنچائیں۔ تو بندے کو اگر عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے عبادتوں کی۔ تو اللہ رب العزت کو جب عبادتوں کی ضرورت نہیں، پھر بندوں کو عبادتیں کرنے کا حکم کیوں دیا اور بہت سے موقعوں پر عبادتوں کا حکم دیا؟ تو بس ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کے لیے بطور خاص، جن و انس کے لیے بطور خاص جو آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ہم انسانوں کے لیے، اور عالی شان جنت کے محلات جو تیار کیے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت صاف و شفاف ہیں۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ ہے، بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گندے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کپڑے آپ کے گندے ہیں یا آپ گندے ہیں، آپ کا بدن صاف و شفاف نہیں ہے، آپ کے کپڑے صحیح و سالم نہیں ہیں، تو بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پھر انٹری بند ہو جاتی ہے، آپ وہاں جا نہیں سکتے۔ وہ اچھی جگہیں ہوتی ہیں، ان جگہوں کے مناسب ہی ہمارے کپڑے، ہمارا لباس اور ہماری وضاقتہ ہونی چاہیے۔ یہ دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ ہماری وضاقتہ اگر درست نہیں ہے، ہمارے کپڑے اگر درست نہیں ہیں تو ہمیں وہاں جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو جنت جو بہت اعلیٰ ہے، بہت صاف و شفاف ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب اتنی پاک و صاف جگہ پر بندے کو اگر جانا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طریقے سے پاک و صاف کر کے لے جانا ہوگا۔ تو بندے کو عبادات کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ دنیا میں رہ کر کے بندہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، بندہ کتنی ہی زیادہ کوشش کیوں نہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو ملوث کر ہی لے گا، جانے میں یا انجانے میں۔ گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی گندگی سے
یہ اپنے آپ کو ملوث کر لے گا اور گناہوں کی آلودگی اس کے اندر سرایت کر جائے گی، تو بندہ چاہ کر کے بھی دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یہ تو انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت نے معصوم رکھا ہے، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہیں۔ ان کے علاوہ کائنات میں، ان کے علاوہ انسانوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو گناہوں سے معصوم ہو۔ تو بندہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لے گا۔ تو گناہوں کی گندگی کو لے کر کے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جنت بہت صاف و شفاف ہے۔ وہاں گندے بندے جو گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں کی گندگیوں سے جو آلودہ ہو چکے ہیں، ان بندوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم اسی لیے دیا کہ اے میرے بندو، تم گناہوں سے اگر ملوث ہو جاؤ گے جانے میں یا انجانے میں، تو میری عبادت کر لو گے تو یہ میری عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے گی۔ تو بندوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کو عبادت کی ضرورت ہے، تو یہ ہم اور آپ کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے کہ بندہ اگر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو عبادات میں لگا دے تو عبادتیں اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں۔ تو بندے سے اگر کچھ گناہ سرزد ہو گئے اور اس نے کچھ نیک اعمال کر لیے تو یہ نیک اعمال اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ نمازوں کے بارے میں تو بطور خاص فرمایا گیا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ بندے سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نمازیں پڑھنے کی وجہ سے بندے کے ان گناہ صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگر بندہ جمعہ کی پابندی کرے تو اللہ رب العزت پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں کی اگر بندہ پابندی کرے تو ایک سال، ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ تو عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا کرتا ہے۔ تو عبادت کا اتنا زیادہ اسی لیے حکم دیا گیا کہ اے میرے بندے، تو دنیا میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا ہی نہیں سکتا، نہیں بچا پائے گا، کہیں نہ کہیں تجھ سے گناہ سرزد ہو ہی جائیں گے۔ تو اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو جائیں تو اپنے آپ کو تو میری عبادت و بندگی میں لگا دے، اور جب تو میری عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے گا تو میری عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ تجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے گی۔ تو بندے کو عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اور اگر بندے نے عبادت نہیں کی، ایمان والا بندہ ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا، تو صفائی کے اور بھی طریقے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ ایک دنیا میں دو طریقے ہیں گناہوں سے پاک و صاف ہونے کے۔ ایک تو بندہ اپنے آپ کو عبادت و بندگی میں لگا دے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یا گناہ سرزد ہو گئے پھر یہ سچی توبہ کر لے تو اس توبہ کے ذریعے بھی اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور اگر دنیا میں بندے نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف نہ کیا، اس دنیا میں جو دو طریقے ہیں، یا تو عبادت کر کے گناہوں کی صفائی کر لے یا سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لے۔ اگر بندے نے دنیا میں یہ کام نہ کیا تو چونکہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا ہے، اور جس کا بھی ایمان پر خاتمہ ہوا اللہ رب العزت اسے جنت میں یقیناً داخل فرمائے گا، لیکن چونکہ یہ گناہوں کے ساتھ گیا ہے، گناہوں کی گندگی اس کے ساتھ گئی ہوئی ہے، اس نے اپنے آپ کو دنیا میں گناہوں سے پاک و صاف نہیں کیا، اور جنت میں پاک و صاف لوگ ہی جائیں گے جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو جب تک گناہوں کی گندگی ان کے ساتھ ہے یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آخرت میں ایک اور طریقہ رکھا ہے گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا، کہ جہنم میں اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو جو داخل فرمائے گا وہ عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے جہنم میں داخل فرمائے گا، اور جب یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو عبادات کا حکم صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیں۔ تو بندہ جتنی زیادہ اپنے رب کی عبادت کرے گا اتنا ہی زیادہ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور عبادات میں بطور خاص سب سے اہم جو عبادت ہے نماز، یہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ جو سب سے اہم اور افضل عبادت ہے یہ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے روک دیا کرتی ہے، بچا لیا کرتی ہے، اور اگر انجانے میں کچھ گناہ سرزد ہو بھی جائیں تو پھر نماز کی برکت سے یا دیگر اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔
تو ہمیں اور آپ کو عبادت میں اس لیے بھی لگ جانا چاہیے کہ عبادت کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کے ذریعے ہی رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ انبیاء کرام یا اولیاء کرام جنہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوا، ایسے ہی نہیں انہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو گیا۔ بڑی مشقتیں اور بڑی پریشانیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں اپنے آپ کو لگائے رکھا ہے، مکمل طریقے سے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، پھر جا کر کے انہیں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ تو ہم ان جیسی نہیں تو کچھ عبادتیں ہم بھی اگر کریں، ہم سے تو گناہوں کا صدور زیادہ ہوتا ہے، تو عبادتیں ہمیں بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ہم عبادت صرف اس نیت سے کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور یقیناً اگر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر ساری کائنات ہماری ہو جائے گی، اور کسی مقصد کے تحت ہمیں عبادت نہیں کرنی چاہیے، نہ تو دکھاوے کے طور پر۔ دکھاوا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا جائے، اور چھوٹا شرک یہ ہے کہ ریاکاری کی جائے، دکھانے کے لیے عبادت کی جائے۔ عبادت ہم کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ ہی کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے ہم عبادت و بندگی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ ریاکاری یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو بندے کو عبادت اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور اس امید پر کرنا چاہیے کہ عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العزت مجھ سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور یہ یقین رکھے آپ دنیا میں یا تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے جائیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال کر کے گناہوں سے پاک و صاف فرمائے گا، اور پھر جنت میں یقیناً داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔